ایرانی عوام احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھالیں، مدد پہنچنے والی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت مخالف مظاہرین کی حوصلہ افزائی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لیں، انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ جب تک مظاہرین کی بے مقصد قتل کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، وہ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ سفارتی تعلقات بھی منقطع۔ ٹرمپ کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ ٹرمپ ایران کے حوالے سے آج اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ ایران کے خلاف کارروائی سے پہلے قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایران پر فضائی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ حملوں میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ تہران پر دباؤ بڑھانے کے تمام آپشن زیر غور۔ امریکی جنگی طیاروں کی قطر ایئر بیس پر سرگرمیاں تیز۔ B-52 بمبار طیاروں کی العدید بیس سے پروازیں۔ قطر کی العدید ایئر بیس پر فضائی و میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی یا سفارتکاری۔ وائٹ ہاؤس میں اختلاف، حتمی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پینٹاگون حکام نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ میں بتایا کہ ایران کے خلاف فضائی طاقت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دور تک مار کرنے والے میزائل بھی اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ کو سائبر اور نفسیاتی آپشنز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نائب صدر JD وینس کی زیر قیادت وائٹ ہاؤس کے سینئر معاونین کا فوجی کارروائی کی بجائے سفارتکاری کو موقع دینے پر زور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر ہمیشہ سفارتکاری کو اولین ترجیح دیتے رہے ہیں، تاہم اگر وہ ضروری سمجھیں تو فوجی طاقتوں کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے۔ اس حقیقت سے ایرانی حکومت بخوبی آگاہ ہے۔ امریکہ نے جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا، ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، دشمن کو ان کی سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ انہیں جنگ میں بڑے سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ملک امریکی جارحیت میں سہولت کاری کرے گا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران میں اسلامی نظام کو چیلنج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے، اسرائیل کے ساتھ گزشتہ جنگ کے مقابلے آج زیادہ طاقتور ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، جنگ یا مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں، اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، دھمکیوں اور ڈکٹیشن سے خوفزدہ ہونے والے نہیں۔ ایرانی حکام کے پاس بیرون ملک سے آنے والی آوازوں کی ریکارڈنگز موجود ہیں، جن میں مبینہ طور پر دہشت گرد عناصر کو پولیس اور مظاہرین پر فائرنگ کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ایران میں احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکار دونوں شامل ہیں۔ جن عناصر کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا، وہی مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ امریکی صدر کی ایران سے تجارت کرنے پر دھمکیاں۔ ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وہ ملک جو ایران سے کسی بھی قسم کی تجارت کرتا ہے، اس کی امریکہ سے جو بھی تجارت ہو اس پر 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ امریکی صدر کی دھمکی پر چین کا سخت رد عمل۔ کہا، تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ایسے اقدامات دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں، جن سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ خود مختار ممالک کے درمیان معمول کا تجارتی تعاون قابل احترام ہونا چاہیے۔ تجارت کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے، ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی تصادم سے خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات ہوں گے۔ روس کی بھی مذمت۔ کہا، ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی مہم جوئی برداشت نہیں، ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے پاکستان کی سرزمین یا فضائی حدود کے استعمال کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والے دعووں کی تردید کر دی۔ بیان میں کہا گیا، امریکہ کی جانب سے پاکستانی سرزمین استعمال نہیں کی جا رہی۔ ایسی معلومات جھوٹی، گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ ملک میں کشیدہ صورتحال۔ ایرانی یونیورسٹیوں نے امتحانات میں 1 ماہ کی تاخیر کر دی۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے پاکستانی طلباء کو ہنگامی انتباہ جاری کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ایرانی یونیورسٹیوں نے ملک بھر میں جاری احتجاجات کے پیش نظر امتحانات کے 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا اور بین الاقوامی سفر کی اجازت دے دی۔
اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق. محمود اچکزئی واحد امیدوار. اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی یقین دہانی کرا دی. پی ٹی آئی وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کر کے اپوزیشن لیڈر کے لیے باضابطہ طور پر محمود خان اچکزئی کی نامزدگی جمع کرائی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کہتے ہیں اب تک صرف ایک ہی نامزدگی ہوئی ہے. جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کو کوئی سیاسی یا ایپکس کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی. چیف وپ ملک عامر ڈوگر بولے ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایات کے مطابق اپڈیٹڈ لسٹ اسپیکر کو جمع کروا دی ہے. اسد کیسر نے کہا اسپیکر کی ثوابدید ہے, وہ جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری سمیت عام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. امید ہے جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا محمود اچکزئی کو وزیر اعظم سے ملاقات کی آفر کی لیکن وہ پہلے اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی مزاحمت کا راستہ اختیار کر چکی. 8 فروری تک مفاہمت کا کوئی امکان نہیں. بانی اگر 8 فروری کی ہڑتال کے حوالے سے کوئی بیان نہ دیں تو ان سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آرڈیننس کا معاملہ غلط فہمی پر مبنی تھا. پیپلز پارٹی کو حکومت سے تحفظات ضرور ہیں لیکن نظام کو کوئی خطرہ نہیں. جب تک اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا حکومت پر یقین نہیں. تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا. پارٹی نے واضح طور پر 76 اراکین کی حمایت سے اپوزیشن لیڈر کو تسلیم کیا. پارٹی کے موقف میں مکمل شفافیت, کوئی خفیہ یا متنازع چیز نہیں. سیاسی فیصلے پارٹی کے اصولوں اور آئینی فریم ورک کے مطابق کیے گئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو گئے ہیں. غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جو دور ہو گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آرڈیننس واپس لے لیا. مذاکرات کے لیے دفاعی اداروں کے خلاف بیانیہ ترک کرنا ہوگا. طالبان سے ڈر کر ان کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے. عظمہ بخاری کو طعنے دیتے ہیں. دہشت گردوں کو ختم کریں گے. راجہ پرویز اشرف نے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان اختلافات ختم ہونے کی تصدیق کر دی. کہا حکومت نے آرڈیننس کے معاملے پر ہمارے واک آؤٹ کا نوٹس لیا. پیپلز پارٹی یکسوئی سے سسٹم کے ساتھ کھڑی ہے. پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل انہی سے پوچھیں, وہی بتا سکتے ہیں. حکومت کے اتحادی ہیں, اتحادی رہیں گے. پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. قومی پیغام امن کمیٹی کی DGISPR سے ملاقات. قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. DGISPR نے کہا قومی سلامتی کے امور میں بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. مشترکہ موقف مزید مضبوط ہوا. ملاقات میں کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی. مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور, سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے. NPAC کے مطابق فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں. NPAC نے نفرت انگیزی, فرقہ واریت اور تکفیری بیانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر بھی اتفاق کیا. نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت عمل ہوگا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ملک بھر میں سیکیورٹی وفاقی حکومت کا استحقاق ہے. KP والے اپنے وزیر اعلیٰ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آج تک KP میں CTD کیوں فعال نہیں ہو سکی؟ صوبائی حکومت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیانات دے رہی ہے. وفاق کو کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں یہ آپ کا کام نہیں. جو نیشنل ایکشن پلان انہوں نے خود بنایا تھا اسی پر عمل کیا جا رہا ہے. سہیل آفریدی کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. طلال چودھری کے الزامات حقائق کے منافی اور سیاسی بدنیتی پر مبنی ہیں. معاون خصوصی شفیع جان کا سخت رد عمل. کہا دہشت گردی پر گھٹیا سیاست کرنا وفاق اور پنجاب حکومت کا مستقبل وتیرہ بن چکا ہے. سہیل آفریدی کبھی افغانستان اور کبھی دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ KP نے قیام امن کے لیے صوبائی اسمبلی میں عظیم الشان جرگہ منعقد کیا. ہم دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی حکومت منتخب صوبائی حکومت کے خلاف فرضہ سرائی بند کرے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ریاست سے دہشت گردی کے ثبوت مانگنا مضحکہ خیز ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی کڑی تنقید سوالات کی بوچھاڑ کر دی.
फैसल करीम कुंडी ने पूछा, सुहेल आफरीदी बताएं, दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो कौन मुलविस है? पुलिस, एफसी, फौजी जवानों और लोगों को कौन शहीद कर रहा है? ये चाहते हैं फौज निकल जाए, ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? हम मानते हैं वफाक ने 100% हिस्सा नहीं दिया, जो रकम दी वो कहाँ लगाई? खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सुहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। कराची में 9 मई जैसे वाक़यात दोहराने की कोशिश की गई। हमने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस पर पथराव, मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पीटीआई नफरत अंगेज ज़बान इस्तेमाल कर रही है। सुहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत ने मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की, ताहम सुहेल आफरीदी ने इंतशारी सियासत की। अपनी गलत मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालना नाइंसाफ़ी है। हम मेहमान नवाज हैं, कहा था कि आप आएँ, जलसा करें, मगर सड़कें बंद ना करें। सुहेल आफरीदी को थ्रेट के बारे में हमने बताया था। पहले ही वाज़े किया गया था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कुछ इलाकों में जाना मुनासिब नहीं, ताहम जिन इलाकों में जाने से रोका गया वो उन्हीं इलाकों में गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। डिजिटल महारतों और कैशलेस निज़ाम के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द का खैर मकदम किया। पाकिस्तान में 6 दहाइयों की सरमायाकारी पर कंपनी के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में दिलचस्पी का इजहार। महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के आज़म का यादा। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर, UAE पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन कार्रवाई से छुटकारा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी तावन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल आसान बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के मुताबिक प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुताल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी।